بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے راوی کی شرائط، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم راوی کی چوتھی شرط اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والاسلام هو التصدیق والاقرار باللہ تعالی کما هو واقع فالتصدیق عبارت عن نسبت الصدق الى المخبر اختیارا لان الاذعان قد يقع في قلب الكافر بالضرورة ولا يسمى ذلك ایمانا قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وحصول هذا المعنى للكفار ممنوع ولو سلم فكفرهم باعتبار امارات الانكار والاقرار شرط لاجراء الاحکام او رکن مثل التصدیق باسمائه وصفاته بدل من قوله بالله ويحتمل ان يكون متعلقا بالواقع المقدر خبرا لهو والاسماء هي المشتقات من الرحمن والرحيم والعليم والقدير والصفات هي مبادل المشتقات من العلم والقدرة وقبول احکامه وشرائعه يحتمل ان يكون مرفوعا معطوفا على الاقرار ويحتمل ان يكون مجرورا معطوفا على قوله باسمائه وصفاته وشرط فيه البيان اجمالا كما ذكرنا اي الشرط في الاسلام بيان الشرائع اجمالا بان يقول كل ما جاء به محمد فهو حق وان الله تعالى مع جميع صفاته قديم ثابت حق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بالايمان الاجمالي حيث قال لاعرابي شہد بہلال رمضان اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ قال نعم فقبل شہادته وحکم بالصوم وقال لجاریۃ این اللہ قالت فی السماء فقال من انا فقالت انت رسول اللہ فقال لمالکها اعتقها فانها مؤمنة وقال بعض المشائخ لا بد من الوصف الى التفصيل حتى اذا بلغت المرأة فاستوصفت الاسلام فلم تصف فانها تبين من زوجها وجعل ذلك ردة منها وفيه حرج عظيم لا يخفى ولهذا لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي والمعتوه والذي اشتدت غفلته تفريع على الشروط الاربعه على غير ترتيب اللفظ فالكافر راجع الى الاسلام والفاسق الى العداله والصبي والمعتوه الى كمال العقل والذي اشتدت غفلته الى الضبط واما الاعمى والمحدود في القذف والمرأة والعبد فتقبل روايتهم في الحديث لوجود الشرائط وان لم تقبل شهادتهم في المعاملات هكذا قيل۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اسلام وہ تصدیق کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ حقیقت میں واقع ہے، اور تصدیق یہ نام ہے صدق کی نسبت کرنے کا خبر دینے والے کی طرف اپنے اختیار سے، اس لیے کہ دل سے اقرار کرنا کبھی تو کافر کے قلب میں بھی واقع ہو جاتا ہے ضرورت کی وجہ سے، لیکن اس کا نام ایمان نہیں رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ یہودی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اس معنی کا حاصل ہونا کفار کے لیے منع ہے، اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ والا معنی کفار کو حاصل ہے تو ان کا کفر انکار کی امارات یعنی علامات کے اعتبار سے ہے، اور اقرار یہ شرط ہے احکام کے جاری کرنے کے لیے، یا رکن ہے جس طریقے سے تصدیق رکن ہے۔ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی یہ جو لفظ اللہ ہے اس سے بدل واقع ہو رہا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ متعلق ہو واقع کے جو کہ یہاں پر محذوف ہے، اور یہ خبر بن رہا ہوا ضمیر کی، اور اسماء یہ مشتقات ہیں رحمان رحیم علیم قدیر سے، اور صفات یہ علم قدرت وغیرہ مشتقات کے مبادی ہیں۔ وقبول احکامہ وشرائعہ اس میں احتمال ہے کہ آپ اس کے اوپر رفع پڑھیں، اور اس صورت میں اس کا عطف ہوگا اقرار پر، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مجرور ہو، اس صورت میں اس کا عطف ہوگا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ کے اوپر، اور شرط اس میں بیان کرنا ہے اجمالاً جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یعنی اسلام میں شرط یہ ہے کہ شریعتوں کو بیان کرے اجمالی طریقے سے، بئی طور کہ وہ شخص یہ کہے ہر وہ چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے، ثابت ہے، حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی ایمان پر اکتفا کیا تھا اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا جس نے رمضان کے چاند کی گواہی دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو قبول کر لیا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس باندی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا اس کو آزاد کر دے اس لیے کہ یہ مومنہ ہے، اور بعض مشائخ نے یہ کہا کہ تفصیل سے صفات بیان کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بالغ ہو جائے اور اس سے اسلام کی صفات پوچھی جائیں اور وہ صفات بیان نہ کرے تو وہ اپنے خاوند سے بائنہ ہو جائے گی، اور یہ والی چیز اسے ردت یعنی مرتد ہونا سمجھی جائے گی، اور اس میں بہت بڑا حرج ہے جو کہ مخفی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے قبول نہیں کی جائے گی کافر، فاسق اور بچے اور ماتو کی خبر یعنی خبر واحد، اور وہ شخص جس پر غفلت غالب ہو۔ یہ تفریح ہے ان شروط اربع پر غیر ترتیب لفظ پر۔ کافر یہ راجع ہے اسلام کی طرف، فاسق راجع ہے عدالت کی طرف، سوی اور ماتو یہ راجع ہے کمال عقل کی طرف، اور وہ شخص جس پر غفلت کا غلبہ ہے یہ راجع ہے ضبط کی صفت کی طرف۔ اور بہرحال اندھا اور محدود فی القذف جس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، اور عورت
اور غلام ان کی روایتوں کو قبول کر لیا جائے گا حدیث میں، اس لیے کہ شرطیں پائی جاتی ہیں، اگرچہ ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا معاملات میں، اسی طریقے سے کہا گیا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کون سی صفات راوی میں پائے جانا ضروری ہیں، تب راوی کی خبر واحد حجت اور دلیل بنے گی۔ چند صفات ہم نے گزشتہ 3 سبقوں کے اندر پڑھ چکے ہیں، یہ چوتھی صفت آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، جس کا تعلق ہے اسلام کے ساتھ، یعنی راوی کا اسلام کے ساتھ متصف ہونا۔ دوسرے لفظوں میں راوی کے اندر صفت اسلام کا پائے جانا لازم اور ضروری ہے، تب راوی کی خبر واحد حجت اور دلیل بنے گی۔ اب اسلام کہتے کسے ہیں، تو اسلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وہ تصدیق والاقرار باللہ تعالی، تصدیق کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، باسمائہ و صفاتہ، یہ بھی متن کی عبارت ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تصدیق، تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے بعد آگے تصدیق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تصدیق یہ نام ہے سچ کی نسبت کرنا خبر دینے والے کی طرف۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ آپ کو کوئی خبر دیتا ہے اور آپ اس کی تصدیق کر لیں کہ ہاں جی آپ نے خبر سچی دی ہے، سچائی کی نسبت آپ مخبر یعنی خبر دینے والے کی طرف کرتے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں آپ مخبر کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ تصدیق یہ نام ہے سچ کی نسبت کرنا مخبر کی طرف اختیاراً، اپنے اختیار سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خبر دینے والے کو سچا سمجھتا تو ہے، لیکن اپنے اختیار سے اس کی طرف سچ کی نسبت نہیں کرتا ہے۔ سچا سمجھنا یہ الگ بات ہے اور اپنے اختیار سے اس کو سچا قرار دینا یہ الگ بات ہے، تو سچا قرار دینا اس کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ آگے فرمایا لین الاذعان، اس لیے کہ قلبی طور پر اقرار کرنا، یعنی دل سے کسی کو سچا سمجھنا، یہ تو کفار کے دل کے اندر بھی واقع ہوتا ہے۔ کافر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی یہ والی بات آتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے سچا سمجھتے تھے، لیکن سچائی کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے تھے، لہذا دل سے سچا سمجھنا یہ الگ چیز ہے اور سچائی کا اپنے اختیار سے مخبر کی طرف نسبت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو جب تک سچائی کی نسبت نہیں کرے گا اپنے اختیار سے مخبر کی طرف، ایسے شخص کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص تصدیق کرنے والا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اذعان یعنی دل سے اقرار کرنا، یہ تو کافروں کے دل کے اندر بھی واقع ہو جاتا ہے بالضرورہ، ضرورت کی وجہ سے، یعنی بعض اوقات ایسے معجزات سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا ہے۔ جس طریقے سے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات کے اندر پڑھ لی تھی، معجزات دیکھ لیے تھے، تو دل سے وہ مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن اپنے اختیار سے سچائی کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے تھے، لہذا ان کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ یہ فرمایا ولا یسمى ذلك ایمانا، تو دل سے کسی کو سچا سمجھنا اس کا نام ایمان نہیں رکھا جائے گا جب تک اپنے اختیار سے سچائی کی نسبت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو یہودی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ آدمی اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا ہے، چاہے اس کا بچہ 1000 افراد کے اندر، لاکھوں کروڑوں بندوں کے اندر بھی موجود کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچوں کو دیگر بچوں سے الگ کر لے گا، پہچان لے گا۔ بالکل ایسے ہی یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے تھے، لیکن اپنے اختیار سے سچائی کی نسبت نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن قرار نہیں دیا ہے۔ یہی فرمایا وحصول هذا المعنى للكفار ممنون، اور کفار کے لیے یہ والا معنی منع ہے، یعنی کفار سچائی کی نسبت آپ مخبر کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے اختیار سے نہیں کرتے تھے، لہذا ان کے لیے ایمان والا معنی یا ان کے لیے تصدیق والا معنی یہ منع ہے، ان کو مومن اور ان کو مصدق نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر بالفرض یہ والی بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ کفار اپنے اختیار سے سچائی کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے، تو اس کے باوجود ان کو مومن نہیں کہا جائے گا، اس کے باوجود ان کو تصدیق کرنے والا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ایمان کے لیے اور تصدیق کرنے کے لیے یہ والی شرط بھی پائی جانا ضروری ہے کہ کفر کی علامات میں سے کوئی علامت ان کے اوپر نہ پائی جائے، جبکہ ان کے اوپر کفر کی علامات پائی جاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، اگر بالفرض ان کے دل کے اندر ایمان موجود بھی تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ زبان سے اقرار کریں، کیونکہ جب تک کوئی شخص زبان سے اقرار نہیں کرے گا اسلام کے احکام اس کے اوپر ہم جاری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ تو ہمیں تبھی معلوم ہوگا جب وہ زبان سے خود اقرار کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ والی بات ہم تسلیم کر بھی لیں کہ کفار اپنے اختیار سے سچائی کی نسبت، اول تو وہ کرتے نہیں تھے، لیکن اگر ہم یہ والی بات تسلیم کر بھی لیں کہ اپنے اختیار سے سچائی کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے، اس کے باوجود کفار کو یہود کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر کفر کی علامات پائی جا رہی ہیں، اور اسلام اور ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کفر کی علامات اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا اور نجات دلائیں۔ تو یہ فرمایا کہ اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ اپنے اختیار سے نسبت کرتے تھے سچائی کی طرف، پھر بھی اس کے باوجود جو ان کو کافر کہا جائے گا یا ان کے جو کفر ثابت کیا جائے گا وہ اس اعتبار سے کہ ان کے اوپر انکار یعنی کفر کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقرار کرنا، دین اسلام کا اقرار کرنا یہ شرط ہے احکام کے اجرا کے لیے۔ دیکھیں اقرار اس کی حیثیت کیا ہے دین اسلام میں؟
اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ شرط ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ رکن ہے۔ شرط کہتے ہیں کہ وہ چیز جو شے سے خارج ہو اور خارج ہو کر اس کو لازم ہو، مثال کے طور پہ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے لیکن یہ نماز سے خارج ہے، اور رکن کہتے ہیں وہ چیز جو شے کے اندر داخل ہو اور داخل ہو کر لازم اور ضروری ہو، یعنی اس کا حصہ ہو، جیسا کہ نماز کے لیے قیام ہے، اب یہ نماز کے اندر داخل ہے اور نماز کا یہ رکن ہے۔ تو آیا اقرار کرنا زبان سے، آیا یہ دین اسلام کا رکن ہے، یہ دین اسلام کے لیے شرط ہے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں دونوں قول ہیں، ایک قول کے مطابق یہ دین اسلام کی شرط ہے اور ایک قول کے مطابق دین اسلام کا رکن ہے۔ اگر ہم یہ والی بات تسلیم کر بھی لیں کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے اختیار سے سچائی کی نسبت کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، تو جب کوئی زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو وہاں پر شرط نہیں پائی جا رہی ایمان کی، ایک قول کے مطابق، جبکہ ہم نے اقرار کو شرط قرار دیا۔ یہ دوسرے قول کے مطابق جو اقرار ہے یہ ایمان کا رکن ہے، تو کوئی بھی چیز ہو نہ وہ اپنے رکن کے بغیر پائی جا سکتی ہے نہ وہ اپنی شرط کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہی ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، اسی طریقے سے نماز ہے لیکن اس کا قیام نہیں ہے تو اس کو نماز نہیں کہا جائے گا، تو چونکہ یہ کفار اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے لہذا ان کفار کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جو زبان سے اقرار کرنا ہے یہ شرط ہے احکام کے اجرا یعنی جاری کرنے کے لیے، اور دوسرے قول کے مطابق یہ رکن ہے، جس طریقے سے تصدیق کرنا یعنی دل سے مخبر کو سچا سمجھنا یہ ایمان کے لیے رکن کی حیثیت رکھتا ہے، بالکل ایسے ہی اقرار کرنا یہ بھی ایمان کے لیے رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہ جو آگے میں نے آپ کو بتایا نا کہ متن کا حصہ یہ بھی ہے بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ۔ اب یہاں سے اس کی ترکیبی حیثیت بتا رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ ہے نا باللہ تعالی، باللہ یہ مبدل منہ ہے اور بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ یہ سے بدل واقع ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اقرار کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرنا ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جر پڑھنی ہے، آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے باللہ تعالی بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالْوَاقِعِ الْمُقَدَّرِ۔ اس کی دوسری ترکیبی حیثیت بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس کی دوسری ترکیبی حیثیت اس طریقے سے ہے کہ جو بھی اسمائی ہے اور وصفاتِهِ یہ جار مجرور مل کر یہ واقعٌ شبہ فعل کے متعلق ہوگا، اور واقعٌ شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو پیچھے ہوا مبتدا ہے اس ہوا مبتدا کے لیے خبر واقع ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ترکیبی حیثیت دونوں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ باللہ اس سے بدل واقع ہو، باللہ مبدل منہ بنا دیں، دوسرا یہ ہے کہ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ آپ اس کو واقعٌ کے متعلق کریں، اور واقعٌ یہ پھر یہ بن جائے گا جو ہوا ہے پہلے یہاں پر اس ہوا مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ جو بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ہے یہ متعلق واقع رہو واقع کے، متعلق ہو واقع کے جو کہ مقدر یعنی چھپا ہوا ہے، اور یہ جو واقع ہے یہ خبر بنے ہوا کی، وہ ہوا جو پہلے والاسلاموں کے آگے موجود ہے۔ والاسماء ہی المشتقات، تو یہ فرمایا کہ اسماء یہ مشتقات ہیں، یعنی اسماء مشتقہ ہیں، مثال کے طور پہ رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی جو ابتدائی طور پر علم، قدرت اور دیگر صفات سے ابتدائی طور پر جو مشتق صفات نکالی گئی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر ایمان لانا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد جو متن ہے نا، متن کی عبارت میں یہ ہے وَقُبُولُ أَحْكَامِهِ وَشَرَائِعِهِ، یعنی اسلام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی شریعتوں کو اس کو بھی قبول کیا جائے۔ اب اس کے بارے میں پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قبول ہے اس کے اوپر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں قبول احکامہ وشرائعہ، یعنی احتمال ہے اس بات کے اوپر کہ آپ اس کے اوپر رفع پڑھیں۔ اس صورت میں اگر آپ اس کے اوپر رفع پڑھیں گے نا تو پھر اس کا عطف ہوگا اقرار کے اوپر، یعنی اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات کے ساتھ، اور اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام کے قبول کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی شریعتوں کو قبول کرنے کا۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ قبول کے اوپر رفع پڑھیں گے، اور آپ اس کے اوپر جر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں وَقُبُولِ أَحْكَامِهِ وَشَرَائِعِهِ۔ اس صورت کے اندر اس کا تعلق ہوگا باللہ کے ساتھ، یعنی باللہ تعالیٰ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اور باللہ تعالیٰ قبول احکامہ وشرائعہ، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ اس کے اوپر رفع پڑھیں، اس صورت میں اس کا جو عطف ہوگا وہ ہوگا اقرار کے اوپر، یعنی جس طریقے سے اقرار کے اوپر رفع ہے بالکل ایسے ہی آپ قبول اس کے اوپر بھی رفع پڑھیں گے، اور اس میں بھی اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ اس کے اوپر جر پڑھیں قبولی احکامی، اس صورت میں اس کا عطف ہوگا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی شریعتوں کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو شریعت میں لازم اور ضروری امور ہیں اس کو آپ قبول نہیں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز ہے، آپ نماز کا انکار کر دیتے ہیں، اگرچہ آپ اللہ تعالیٰ کا اقرار ہی کیوں نہ کر رہے ہوں تو تب بھی آپ کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ کی شریعتوں کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوگا، تو احکام تو بہت زیادہ ہیں، ہر آدمی کو تو اتنے احکام یاد نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بارے میں یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے کہ شرط جو ہے نا احکام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اجمالاً بیان کر دے،
جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یعنی کوئی شخص مسلمان تب ہوگا جب وہ شریعت کا بیان کر دے اجمالی طور پر۔ اجمالی طور پر وہ اس طریقے سے بیان کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی دین اسلام کے بارے میں مسئلہ لے کر ہیں وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے، ثابت ہے، حق ہے۔ صرف اتنا کافی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ والی بات کہہ دیتا ہے تو ایسا شخص مومن اور مسلمان ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دین اسلام کے تمام احکام اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ معلوم ہو اور وہ اس تفصیل کے ساتھ بتائے تو تبھی وہ شخص مومن ہوگا، یہ والی بات لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ والی بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ اجمالی طور پر بیان کر دینا کافی ہے؟ تو دیکھیں اس کی اصل ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے۔ 2 حدیثیں یہاں پر ذکر کی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی ایمان کو قبول کیا ہے، تو لہذا اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے شریعت کا اجمالی علم ہونا اور شریعت کے اوپر اجمالی ایمان لینا یہ کافی ہے۔ تفصیلی طور پر علم ہونا اور تفصیلی طور پر بیان کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اب 2 حدیثیں کون سی وہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجمالی ایمان کے اوپر اکتفا کیا تھا۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی نے کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ اب آیا اس دیہاتی کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں قبول کی جائے گی؟ جب وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے جس نے رمضان کے چاند کی گواہی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی، اس دیہاتی نے جو چاند کی گواہی دی تھی، اس گواہی کو قبول کر دیا اور تمام مسلمانوں کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر بھی یہی والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے اجمالی ایمان کے بارے میں پوچھا، تفصیلی طور پر نہیں پوچھا، اسے نمازوں کے بارے میں نہیں پوچھا، اسے روزوں کے بارے میں نہیں پوچھا، اسے زکوٰۃ اور حج کے بارے میں نہیں پوچھا، اسے دیگر شریعت کے احکام اور مسائل کے بارے میں نہیں پوچھا، صرف اجمالی طور پر پوچھا اور اس نے اجمالی طور پر اپنے ایمان کا اقرار کر دیا۔ تو لہٰذا مسلمان ہونا یہ لازم اور ضروری تھا چاند کے بارے میں گواہی دینے کے لیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہی کو قبول کرنا، اس سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس دیہاتی کا ایمان ثابت تھا۔ اگر دیہاتی کا ایمان ثابت نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی کو بھی قبول نہ کرتے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو قبول کر دیا اور لوگوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے ایک باندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا آسمان میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس باندی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کو تفصیلی طور پر تو معلوم نہیں تھا، اس نے اجمالی طور پر بتا دیا، اللہ کا اقرار کر دیا، اللہ کے رسول کا اقرار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو مسلمان قرار دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دے کہ یہ مومنہ ہے۔ اب اس کے ایمان کو قبول کرنے سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان لانے کے لیے شریعت کا تفصیلی علم یہ ہونا ضروری نہیں ہے، اجمالی طور پر اگر کسی کو علم ہے تو ایسا شخص مومن اور مسلمان کہلائے گا۔ خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ ایمان لانے کے لیے اجمالی ایمان اور اجمالی طور پر شریعت کا بتا دینا یہ کافی اور ضروری ہے، تفصیلی طور پر بیان کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ بعض مشائخ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تفصیلی طور پر بیان کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اگر کوئی تفصیل سے بیان نہیں کرے گا تو ایسے شخص کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ پھر اس کے اوپر ایک مسئلے کی تفریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک عورت اگر بالغ ہوئی اور بالغ ہونے کے بعد پھر اس سے پوچھا گیا اسلام کی صفات کے بارے میں کہ اسلام بتاؤ، اسلام کے اندر کیا کیا احکام و مسائل ہیں، اور اس نے نہ بتایا تو ایسی عورت اپنے خاوند سے بائنہ ہو جائے گی، اور اس کا اسلام کے بارے میں نہ بتانا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ عورت مرتد ہو گئی ہے۔ تو بعض مشائخ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اسلام کے تفصیلی احکام کا علم ہونا ضروری ہے، اسلام کے تفصیلی احکام کا بتانا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں بتائے گا تو ایسا شخص مومن نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ والا قول مرجوح ہے، یہ والا قول راجح نہیں ہے، راجح قول وہی والا ہے جو پہلے والا ہے، یعنی ایمان اور اسلام کے لیے صرف اور صرف اجمالی طور پر بیان کر دینا اور اجمالی طور پر شریعت کے احکام اور مسائل کو تسلیم کر دینا یہ کافی ہے۔ تفصیلی طور پر نہ تو علم ہونا ضروری ہے اور نہ ہی تفصیلی طور پر بیان کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ فرمانا ہے کہ بعض مشائخ نے یہ کہا کہ تفصیل سے اسلام کی صفات بیان کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بالغ ہوئی اور اس سے اسلام کی صفات کے بارے میں پوچھا گیا فلم تصف، اس نے اسلام کی صفات نہ بتائیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ شریعت کے کون سے احکام اور مسائل ہیں، تو ایسی عورت اپنی خاوند سے بائنہ ہو جائے گی اور اس کو اسلام کی صفات نہ بیان کرنا یہ اس سے ارتداد سمجھا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ عورت مرتد ہو گئی ہے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں وفی حرج عظیم لا یخفی، اس کے اندر تو بہت بڑا حرج ہے جو مخفی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ تفصیلی طور پر بیان کرنا یہ لازم اور ضروری قرار دیں گے تو بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر، لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کو ایمان کے بارے میں تفصیل سے معلوم ہی نہیں ہے، شریعت کے احکام کے بارے میں تفصیل سے وہ نہیں جانتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے مرتد ہونا لازم ہے گا، سارے کے سارے دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو اتنی ڈھیر ساری مخلوق کو، اتنے ڈھیر سارے لوگوں کو اسلام سے خارج کرنا پڑے گا، ظاہر ہے اس کے اندر بہت بڑا حرج ہے۔ تو اس طریقے سے یہ والا قول مرجوح ہے، راجح قول یہی ہے کہ صرف اجمالی ایمان ہونا اور شریعت کے احکام اور مسائل کا تفصیلی طور پر علم اگر نہیں بھی ہے تب بھی ایسا شخص مومن اور مسلمان کہلائے گا۔ تو یہ فرمایا وفی حرج عظیم، اگر آپ اسلام کا تفصیلی بیان کرنا اس کو اگر آپ شرط لگاتے ہیں تو اس کے اندر بہت بڑا حرج ہے، لا یخفی، جو کہ مخفی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں ولہذا لا یقبل خبر الکافر، اسی وجہ سے کافر کی خبر واحد کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ چوتھی شرط اسلام نہیں پائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے فاسق ہے، صبی ہے، ماتو ہے،
ان کی بھی خبر واحد کو قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر عقل کامل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اشتدت غفلت، تو وہ شخص جس کے اوپر غفلت کا غلبہ ہے، غفلت جس کو شدید طاری ہوتی ہے، اس کی بھی خبر واحد کو قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ضبط کامل نہیں ہے. آگے دیکھیں تفریع علی الشروط الاربعۃ علی غیر ترتیب اللفظ. یہ تفریع ہے شروط اربع پر غیر ترتیب لفظ پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللف اور دوسرا ہوتا ہے نشر. لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. کوئی بھی چیز پہلے ذکر کی جاتی ہے تو پہلے اس کو اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لف. پھر اسی اجمال کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نشر. تو لف اور نشر آپ نے سمجھ لیا. پھر اس میں دیکھیں یہ جو نشر ہے یعنی جو تفصیل ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اس کی قسم ہوتا ہے نشر علی ترتیب اللف، اور دوسری نشر کی قسم ہوتی ہے نشر علی غیر ترتیب اللف. اب نشر علی ترتیب اللف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جس چیز کو آپ نے اجمالاً ذکر کیا ہے، تفصیل میں بھی آپ اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ نشر علی ترتیب اللف کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے ایک چیز کو اجمالاً پہلے ذکر کیا ہے، تفصیل میں آپ اس کو پہلے ذکر نہیں کر رہے، بعد میں ذکر کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ نشر علی غیر ترتیب اللف کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں جو راوی کی شرطیں تھیں نا، ہم نے سب سے پہلے شرط پڑھی تھی عقل، دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھی تھی ضبط، تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھی تھی عدالت، چوتھے نمبر پر ہم نے پڑھی تھی اسلام. لیکن جب مثالیں لے کر آئے ہیں تو مثال لاتے ہوئے یہ کہا کہ کافر کی خبر واحد قبول نہیں کی جائے گی. تو اجمال میں پہلے عقل تھا، تفصیل میں پہلے اسلام لے کر آئے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ نشر علی غیر ترتیب اللف ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ جو مثالیں دی ہیں یہ شروط اربع کے اوپر تفریع ہے، شروط اربع کے اوپر مثالیں دی ہیں، لیکن یہ مثالیں ہیں علی غیر ترتیب اللف. کافر یہ راجح ہے اس صفت کی طرف، اسلام کی طرف، یعنی صفت اسلام یہاں پر نہیں پائی جا رہی. اور فاسق یہاں پر یہ راجح ہے صفت عدالت کی طرف، یعنی صفت عدالت یہاں پر نہیں پائی جا رہی. اور سبیح ہے اور معطوع ہے یہ راجح ہے کس کی طرف؟ کمال عقل یہاں پر نہیں پائی جا رہی. اور وہ شخص جس کے اوپر غفلت کا غلبہ ہے، جس کو غفلت شدید ہوتی ہے، یہاں پر صفت ضبط نہیں پائی جا رہی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ تفصیل میں اجمال والی ترتیب اور اجمال والے پیٹرن کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، تو اس کو کہا جائے گا نشر علی غیر ترتیب اللف. وَأَمَّا الْأَعْمَى وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اندھا اگر خبر واحد بیان کرتا ہے تو اس کی روایت قبول کی جائے گی یا نہیں؟ اور اسی طریقے سے محدود فی القذف، جس کے اوپر کوئی تہمت لگائی گئی ہے، جس کے اوپر کوئی بہتان لگایا گیا ہے اور وہ ثابت نہیں ہوا ہے، تو آیا ایسے شخص اگر خبر واحد کو بیان کرتا ہے تو اس کی خبر واحد قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ یا اسی طریقے سے عورت اگر خبر واحد بیان کرتی ہے تو اس کی خبر واحد قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ یا غلام، آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے، وہ خبر واحد بیان کرتا ہے تو آیا اس کی خبر واحد قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو فرما رہے ہیں کہ ان سب کی خبر واحد حدیث کے اندر قبول کی جائے گی. اندھا ہے اس کی بھی قبول کر لی جائے گی، محدود فی القذف کی بھی قبول کر لی جائے گی، عورت کی بھی اور غلام کی بھی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر شرائط پائی جا رہی ہیں. کیونکہ یہ جو چار شرطیں تھیں نا، عقل ہو، ضبط ہو، عدالت ہو، اسلام ہو، یہ چاروں کی چاروں شرطیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. لہذا اگر یہ کو خبر واحد بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، تو ان کی خبر واحد قبول کر لی جائے گی. البتہ معاملات کے اندر جو ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے معاملات کے اندر ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے. لیکن یہ جو خبر واحد والی بات ہے، خبر واحد میں ان کی خبر واحد قبول کی جائے گی اور خبر واحد ان کی معتبر اور حجت ہوگی. اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ باب راوی کی شرائط یہاں تک مکمل ہو گیا ہے.